صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امیر اہل سنت کی نصیحتیں معاشرے اور ملک و ملت کی بہتری کے حوالے سے۔ مرد وہ نہیں جو معاشرے کے پیچھے چلے، بلکہ مرد وہ ہے جو معاشرے کو اپنے پیچھے چلا، جو ملکی قوانین شریعت سے نہ ٹکراتے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر تمام لوگ کفایت شعاری سے بجلی استعمال کریں تو ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ میں کمی آ سکتی ہے۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اوراد و وظائف میں ہر مرض کا علاج ہے۔ یا اللہ 49 بار پڑھ کر جانور پر دم کر دیجیے، انشاءاللہ نظر لگنے اور مختلف بیماریوں سے جانور محفوظ ہو جائیں گے۔ خاص کر زمیندار لوگ جنہوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے بہترین عمل ہے کہ وہ اپنے ان جانوروں پہ 49 بار یا اللہ پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ نظر بھی نہیں لگے گی، مختلف بیماریوں سے بھی حفاظت ہوگی۔ اور یہ نہ سوچیں کہ میں تو دم نہیں کر سکتا، میرے دم میں کیا ہے، کسی سے دم کرواؤں گا، تو بس اللہ شفا دے، میں کسی کے دم میں دم کچھ رکھ دے، دم میں دم ڈال دے، یہ تو اللہ شفا دینے والا ہے۔ تو ہم بس کر دیں، جو اوراد و وظائف ہم سنتے ہیں اتنی بار عمل کرنے کی کوشش کریں، ہمارا کام وہ کرنا، آگے شفا دینا یہ تو اللہ کا کام ہے۔ یہاں ایک شخص آیا جناح گارڈن سے، ایک چھوٹے سے بچے کو لے کے مہینہ پہلے، اب اس کو یرکان تھا، بچے آنکھیں پیلی پیلی نظر آ رہی تھی، بڑا بچہ بیمار، وہ بیچارہ امید رکھ کے آیا، اب ایسی چھو کر دیا، اللہ کا نام لے کے جو ہی پڑھ گئے، تو وہ مہینے بعد کل پرسوں آیا، وہ بچہ اس کا ٹھیک ٹھاک سے دماغ دیکھا، میں وہ یرکان تھا اس کو کہ تو ٹھیک ہو گئے۔ اب ان کا اپنا جو اعتقاد تھا اس بیس پہ وہ اللہ نے ان پہ کرم کر دیا، ان کے اس حسن اعتقاد کی برکت سے ان کو فائدہ ہو گیا، بچہ ٹھیک ٹھاک سے یرکان ہی ختم ہو گیا بغیر علاج کرائے۔ تو یہ اللہ کے کلام میں شفا ہوتی ہے، اللہ کے نام میں برکت ہوتی ہے، کلام پاک میں، قرآن میں، نور علم میں ایسی پاور ہے کہ اس لیے ہم بھی کوئی بیمار آتا ہے تو کچھ پڑھ کے جو ہم اوراد و وظائف سنتے ہیں دم کر دیا کریں، تاکہ اللہ پہ چھوڑیں، شفا اللہ نے دیں۔ یا مہیمن 29 بار روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا، ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔ یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ شریر جنات کی شرارت، پالے سے، لکوے کی آفت سے حفاظت رہے گی۔ تو سونے سے پہلے یہ پڑھ لینا چاہیے، کوئی جنات کام نہیں کر سکیں گے۔ دوا پینے سے پہلے یہ عادت بنا لیں، جب بھی کوئی دوائی لینی ہے، گولیاں لینی ہیں، کیونکہ اس میں کوئی شفا نہیں، کسی گولی میں شفا نہیں، کسی دوائی میں شفا نہیں۔ ہاں جس میں اللہ ڈال دے اس میں اللہ پانی سے شفا دے دے، کسی ماڑی سی چیز سے شفا دے دے، ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ تو دوا جب بھی لیں اس سے پہلے یہ پڑھیں بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی، بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی، اور دل میں دعا بھی کریں اللہ اس میں شفا ڈال دیں، کہ اللہ میں یہ دوائی لینے لگا ہوں، دوائی پہ بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے کہ اللہ شفا ڈالے گا تو ملے گی، نہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نیند نہ آئے تو پڑھتے رہیں یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو، نیند آ جائے گی، نیند والی گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں۔ روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے، یہ کرتے رہنا چاہیے۔ علاج معالجے کے بارے میں نصیحتیں، کسی شہر میں کوئی وبا پھیل جائے تو آبادی کے باہر اذانیں دی جائیں اور صدقہ و خیرات کی کثرت کی جائے۔ اسی طرح گھر میں کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی بیماریاں آ جائے، پریشانیاں آ جائیں تو اذان بھی دینی چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، صدقہ خیرات زیادہ شروع کر دینا چاہیے۔ ڈاکٹر ایک ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح وہ ہماری بدنی کیفیت جان لیتا ہے کہ کون سی دوا ہمارے باڈی کے حساب سے موافق ہوتی ہے اور کون سی نہیں ہے۔ ہم ڈاکٹر بدلتے ہیں، جدھر دیر کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس چیک کرائے، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے کے پاس، یہ بدلنا نہیں چاہیے، ایک ہی ڈاکٹر رکھیں تاکہ وہ ہمارے جسم کو جانتا ہوتا ہے کہ اس کی یہ کیفیت ہے۔
اپنی مرضی سے علاج کرنے کی بجائے ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے علاج کرنا چاہیے۔ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، لہذا حدیث مبارکہ میں تجویز کردہ علاج بغیر طبیب کے مشورے سے کرنے کی ممانعت ہے۔ اس ڈاکٹر سے علاج کروائیں جو امانت دار ہو، خوف خدا والا ہو۔ خوف خدا رکھنے والے ماہر ڈاکٹر یا حکیم کو فیملی طبیب بنایا جائے۔ حتی الامکان ایک ہی ڈاکٹر سے علاج کروانا مناسب ہے کہ وہ آپ کی طبیعت سے واقف رہے گا۔ ڈاکٹر بدلتے رہیں گے، ہر ڈاکٹر نئے سرے سے علاج کرے گا، نئے تجربے کرے گا، اور ہو سکتا ہے پھر آپ آزمائش میں پڑھتے رہتے ہیں، ہم تجربہ گاہ بن جائیں گے ڈاکٹر، پھر ہم سے تجربے کر کے سیکھتے رہیں گے۔ ڈاکٹر سے دوا مل سکتی، شفا نہیں۔ اللہ چاہے گا تو ہی دوا شفا کا ذریعہ بنے گی۔ بیمار اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے، علاج کے لیے دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیے۔ چاول کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ کسی حکیم بابا جی ڈاکٹر یا اسپتال کے علاج سے فائدہ نہ ہو تو یا تکلیف بڑھ جائے تو صبر کیجیے، بغیر صحیح ضرورت کے کسی کا نام لے کر دوسروں کو بتانا کار ثواب نہیں ہے، بلکہ غیبتوں اور دل آزاریوں وغیرہ گناہوں میں جا پڑنے کا خطرہ ہے۔ کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے۔ ہاں، بہت سارے امراض کی دوا ڈاکٹر اب تک دریافت نہیں کر سکے، یہ نہیں کہہ سکتے اس کا تو علاج ہی نہیں، علاج ہر چیز کا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات کہ ابھی تک اس کے علاج تک پہنچے نہیں، دریافت نہیں ہوا علاج۔ موجود ہوتا ہے ہر بیماری کا علاج، بس دریافت نہیں ہوا۔ نظر ڈاکٹر پر نہیں، اللہ کی رحمت پر رکھے۔ ڈاکٹر لاکھ اچھا علاج کر دے، مگر اللہ چاہے گا تو ہی صحت ہوگی۔ جس معالج کے علاج سے فائدہ نہ ہو تو اسے برا بلا نہ کہیں، شفا دینے والا تو اللہ کریم ہے۔ جہاں تک ہو سکے میڈیسن سے بچیں، علاج بالغذا کرنے کی کوشش کریں۔ آپریشن کروانا تو کم از کم 2 سرجنوں سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ صحت مند کو 92 دن میں 1 مرتبہ لپڈ پروفائل ٹیسٹ کروانا چاہیے، صحت مند ہوتے تقریباً یہ 2-3 مہینے بنتے ہیں، کم سے کم 3 ماہ میں 1 بار اپنا لپڈ پروفائل ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر صدق کے نیت اور اخلاص کے ساتھ مریض کا علاج کرے اور اس کے ساتھ ہمدردی کرے تو روزی میں برکت بھی ہوگی، آخرت میں اس کا ثواب بھی ملے گا۔ ڈاکٹروں کو مریضوں کے شرعی مسائل میں بالکل دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، مفتیان کرام سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی مریض کا علاج ڈاکٹر کو نہیں آتا تو سیدھا کہہ دے مجھے علاج نہیں پتا، لیکن ایسے تو کہیں گے تو بےزتی ہو جائے گی، لوگ کہیں گے اس ڈاکٹر کو پتہ نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں، یہ کوئی ڈاکٹر نہیں کہے گا مجھے نہیں پتا، مجھے اس کا علاج نہیں پتا۔ اس طرح لوگوں کی نظر میں قدر بڑھ جائے گی۔ اگر کہہ دیں گے کہ مجھے نہیں معلوم تو قدر بڑھے گی مجھے۔ مریضوں کی تعداد میں اضافے پر ڈاکٹر اپنے دل کی کیفیت پہ غور کریں کہ مریض بڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر خوش ہوتا ہے۔ اکثر ایک تعداد ہے خوش ہوتے ہیں مریض بڑھ رہے ہیں، مریض بڑھیں گے تو آمدنی بڑھے گی، امیر ہوں گے، کیونکہ وہ امیروں کا پیسے دار ہونے ہی مریض ہوتے ہیں۔ جتنا مریض زیادہ، اللہ کا بڑا کام ہے، روز 100 مریض آتا، اب تو 200 آتے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے، مریض بڑھ گئے، آمدنی بڑھ گئی۔ تو دل کی کیفیت پہ غور کرے۔ اگر یہ کیفیت ہے کہ دل خوش ہو رہا ہے، مریض زیادہ آ رہے ہیں، دل خوش ہو رہا ہے، تو پھر استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ ڈاکٹر حکیم کو خدا ترس، رحم دل اور مریضوں کا مدارکت ہونا چاہیے۔ طبی نسخے اور ٹوٹکے وغیرہ یہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے تھکن کا علاج یہ ہے کہ نیم گرم پانی سے غسل کر لیا جائے اور سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھیں، انشاءاللہ تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ خاص کر جیسے حج میں بہت تھکاوٹ ہوتی ہے،
حج میں جب خاص کر مینا میں جاتے ہیں نا تو وہاں ایک تو پیدل اتنا چلنا پڑتا ہے، رش ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے، اور وہاں پانی بھی گرم ہوتا ہے مینا میں، ایک تو شدید گرمی اور اوپر سے پانی گرم، کیونکہ ٹینکیاں مطلب باہر پڑی ہوتی ہیں، اس وجہ سے اللہ کیسے وہ پانی گرم ہوتا ہے۔ اس پانی سے غسل کرنے سے ایسا سکون ملتا ہے کہ تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، مزہ آتا ہے۔ تو اسی طرح سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ پڑھیں گے تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ روزانہ 12 گلاس یعنی کم از کم 3 لیٹر پانی پئیں، انشاءاللہ گردوں کے امراض سے محفوظ رہیں گے، قبض سے بھی بچیں گے۔ گھر سے چیونٹیاں بھگانے کے لیے ہینگ گھر میں رکھنے سے چیونٹیاں بھاگ جاتی ہیں۔ ایک درخت کا گوند ہوتا ہے، یہ گھر میں رکھنی چاہیے۔ پاؤں کے تلووں میں تیل لگانے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس سے جلد نرم رہتی ہے، پھٹنے سے محفوظ رہتی ہے، اور دماغی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ کیونکہ بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کے روز پاؤں دبائیں اور پاؤں کے نیچے تیل لگایا کریں، اس سے دماغ پہ بڑا اچھا اثر پڑتا ہے اور دماغی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ تلووں کا تعلق یہ دماغ سے ہے ڈائریکٹ، بڑا سکون ہی ملتا ہے اس سے۔ روزانہ 12 گلاس پانی پینا اپنا معمول بنا لیں، قبض نہیں ہوگی، اسکن بھی بڑی بہترین ہو جائے گی، جلد صاف رہے گی، نرم رہے گی۔ سردیوں میں پانی کم پیا جاتا ہے، جس سے یہ دونوں تکالیف بڑھ جاتی ہے۔ جوڑوں کے درد کا علاج، 1 عدد بھنڈی بیچ میں سے چیرا لگائیں، یعنی اس کے سر سے لے کر اینڈ تک اس بھنڈی کو چیرا لگائیں، پھر اس کو کم از کم 12 گھنٹے پانی میں بھگو دیں، پھر اسی پانی میں اس کو نچوڑ لیں اور پانی پی لیں۔ جوڑوں کے درد سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور بڑھاپے میں یہ جوڑوں کے درد کا مسئلہ زیادہ رہتا ہے، تو بھنڈی کو چیرا لگانا ہے، پہلے سر سے لے کر اس کی جڑ تک چیرا لگا کے اس کو پانی میں رکھ دینا ہے، 12 گھنٹے رکھنا ہے، پھر اس بھنڈی کو مزید اس کو نچوڑ لینا، اسی وہ پانی پی لینا، انشاءاللہ جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ جب گاجر کا موسم ہو تو روزانہ کم از کم 1 گاجر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ نہار منہ لہسن کی تو 1 گانٹھ 1 پوتی 1-2 پھانک کھانے سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے اور دانت کا درد دور ہوتا ہے۔ نہار منہ لہسن کھانے سے دانتوں کا درد بھی دور ہوتا ہے۔ کچی لہسن کھانے سے منہ میں بدبو ہو جائے تو پھر اجوائن کو چبائیں، اجوائن منہ چبائیں گے تو بدبو ختم ہو جائے گی۔ روزانہ 7 انجیر کھانے سے کمر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے علاج ہیں جو کرتے رہنا چاہیے، دوائیوں سے محصول بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔